کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جو معاف نہ کی جا سکے، اور کوئی انسان ایسا انسان نہیں ہے جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے، اور رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف ٹل ہی جاتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ خوف جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی، خیالات سے بھی۔ جب انسان ہی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر کے اندر نہیں پاتا تو پھر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب خوف کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں آپ کو کون سی وجہ بتاؤں؟ تو ہر انسان کو کسی نہ کسی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ محبوب انسان اس کی اپنی ذات گرامی ہو تو پھر خوف سے بچنا ناممکن ہے۔ اپنے آپ سے محبت دوسرے انسان سے تصدیق کا تقاضا کرتی ہے، اور دوسرے انسان اس انسان سے محبت نہیں کر سکتے جو صرف اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے عدم تعاون کا خیال یہ خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے جاننے والے مجھے ماننے والے نہیں ہیں، آخر کیوں نہیں ہیں؟ پھر کسی انسان کو انسان میں محبوب بننے کے لیے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے، اور دوسروں سے محبت کرنے کا عمل وہ اپنے آپ سے محبت کرنے کے عمل سے انسان کو غافل کرتا ہے، اور یہ عمل اپنی ذات سے محبت کرنے کے عمل کے خلاف ہوتا ہے۔ تو خوف ایک انداز نظر ہے۔ خوف کے لیے کسی حادثے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خوف بذات خود ایک حادثہ ہے جو آتا ہے اطلاع کے بغیر اور انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کو تو وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے اندر خوف پایا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خوف کس چیز کا ہے۔ تو ایک اور بھی خوف کی وجہ ہوتی ہے بدنیتی، اور بدنیتی کی فوری سزا اگر جو ہے میں بتاؤں آپ کو تو وہ خوف ہے۔ نیت چونکہ اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے خوف یہ اعمال کے نتیجوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو وہ بھی خوف پیدا کرتا ہے، اور ایسا عمل جس کا نتیجہ برا ہو مگر نیت اچھی ہو تو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کے اللہ نے پہچان یہی بتائی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے، ان کے اعمال اچھی نیات کی وجہ سے درست ہوتے ہیں، اور نتیجے سے بے نیازی یہ خوف سے بے نیازی ہوتی ہے۔ اور جو اندیشہ ہماری خواہش کے برعکس کسی نتیجے کا امکان ہے، جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف نہیں پیدا کرتا۔ اللہ کے دوستوں کو ملال بھی نہیں ہوتا، کسی شے کے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنا چاہے اور اس کی خواہش اس کے دل میں ہو کہ میں اس حاصل پر ہمیشہ قابض رہوں تو پھر اس کو خوف بھی ہوگا، اس کو ملال بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ خواہش دل سے نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ مثلاً حسن، اپنی جوانی، ان کو ہمیشہ قائم رکھنے کی لا حاصل خواہش نہیں کریں گے تو ہمیں ملال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خوف اور حزن جو ہیں یہ حاصل کو مستحکم بنانے کی خواہش اور کوشش کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بچ سکتی۔ زندگی صرف ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہے۔ ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ حال پر اختیار برقرار رکھنے کی سعی یہ ناکام خوف کے سوا کچھ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب ایک اور بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ خود کو ہم محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو خود کو محفوظ بنانے کی خواہش ہمارے غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید زندگی اپنے اندر ہی گرتی رہتی ہے ریت کی دیوار کی طرح،
اسے کسی آندھی یا طوفان کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں پھر مدد نہیں کر سکتی. کیونکہ دیکھیں باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں، بہاریں اور خزائیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے یکسر بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں راس آتی ہے. اور پھر خوف اس انسان سے آتا ہے جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے. ہمارے رتبے اور مرتبے، ہماری باتیں، ہمارے اعمال ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مراتب کے خواہاں ہوں، چاہتے ہوں. ہمارے خوف کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور پھر یہی ناپسندیدگی ان کے چہروں پر سوالات لکھتی ہے، اور ان سوالات کو پڑھ کر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. امیر آدمی فار ایگزامپل جب غریبوں کو دیکھتا ہے، غریبوں کو ناراض دیکھتا ہے، تو ان سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گونگا خطرہ ہے اگر زبان کھول دے تو جانے کیا ہو جائے گا. اس طرح ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، تو ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے. ہم جس دشمن سے ڈرتے ہیں وہ بھی ہم سے ڈرتا ہے. بارڈر کے پاس جو ہمارا خوف ہے وہ دشمنوں کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے. جس نے ہمارا سکون برباد کیا ہوتا ہے اس کو بھی چین نہیں ملتا. یہ قانون فطرت ہے. اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. اب پیسے گننے اور جمع کرنے والا غریب ہو جانے کے ڈر سے سو نہیں سکتا، اور باقی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں، حکومتیں بغاوتوں سے ڈرتی ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے. طلباء اساتذہ سے ڈرتے ہیں، اساتذہ طلباء سے ڈرتے ہیں. ڈرانے والا بہرحال ڈرتا ہی ہے. تو خوف ایک حد تک تو خیر جائز ہے. خوف ایک احتیاط پیدا کرتا ہے. احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک اچھا عمل ہے، ایک مناسب عمل ہے. لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہو تو پھر اس انسان کی ساری آئیڈینٹی، اس کی ساری سائیکی، اس کا باطنی وجود سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. خوف زدہ انسان جو ہے وہ آنے والوں سے ڈرتا ہے، وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اپنے آپ سے ڈرتا ہے، اپنے ماضی سے ڈرتا ہے، اپنے حال سے ڈرتا ہے، اپنے مستقبل سے بھی ڈرتا ہے، بلکہ اپنے پرائے یہاں تک کہ اپنے ہی سائے سے ڈرتا رہتا ہے. خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر وجہ کے بغیر ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے. ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹریجڈی ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہوتا ہے. تو خوف زدہ انسان خود کو اس بھری ہوئی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے. خوف احساس کی جو تنہائی کا احساس ہے وہ پیدا کرتا ہے. خوف زدہ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی وسیع صحرا میں تنہا مسافر کو رات آ جائے، اور جب انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو جائے تو اسے اپنے وجود کا احساس بھی مشکل سے ہوتا ہے. اب خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو پھر ہر خوف ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی منشا کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کی تمنا. ذلت کا ڈر نکل جاتا ہے، اور سب اس کے انداز ہیں، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ہماری سرکشی اور خود پسندی کی سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں اندر سے دبوچ لیا جائے. ظاہر کے جسم میں تو کوئی خراش نہ ہو، لیکن اندر سے باطنی وجود پاش ہو جائے. اب جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو آسمان سے خوف جو ہے وہ ایک عذاب کی طرح، عذاب کی صورت میں آپ کہہ لیں نازل ہوتا ہے. اب آج یہی ہے نا، مسلمانوں میں کتنی بدعمالیاں، اور ہر مسلمان بلا وجہ جو ہے وہ بے سکون ہے. ایک خوف سا ہے ہر ایک کے دل میں. ممالک، حکومتیں، معاشرے، تہذیبیں، افراد، غرض یہ کہ ہر ذی جان خوف زدہ ہوتا ہے. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے. ہر ارتقا اندیشے سے دو چار ہوتا ہے. ہر شے ایک بے نام اندیشے کے سائے میں لپٹی نظر آتی ہے. جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے. تو انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچانا مشکل ہے. خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ اور بے معنی خوف ایک عذاب کی طرح ہے.
اس کرب مسلسل سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کا ڈر ہی ہے۔ اب خوف آپ کو پتہ ہے کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ، کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی شے نہیں ہے، یہ صرف نشاندہی ہے کسی ہمارے ناروا عمل کی، کسی نامناسب رویے کے نتیجہ ہے یہ۔ تو خوف زدہ انسان اول تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے تو غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ خوف جو ہے ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے انسان کی تمام تر فکری صلاحیتیں جو ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں، اور اس کی شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی میں اس کو مات ہوتی ہے، ہر جنگ میں شکست ہوتی ہے، ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے بدقسمت انسان ہی وہ انسان ہے جو اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہو۔ جدا ہونے والے ہمراز اور ادب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے۔ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے تو اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو پھر خوف نہیں رہتا۔